قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں، یعنی چاہو تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورت التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کی بہت زیادہ تکرار ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ فاتحہ کے شروع میں بھی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کون ہے وہ رب؟ جو بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہم پر ساری نعمتیں اس زمین کے اندر سے بھی نکالی اور آسمان سے بھی برسائیں اور ہر طرح سے ہمیں مالا مال کیا۔ یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ اسے تو ہماری ضرورت بھی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، یعنی رحمت اس کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، اس کی یہ رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں، تمام مخلوقات پر ہے، تمام حیوانات پر ہے۔ اور پھر یہ رحمت ہی ہے جو انسان کے لیے امید اور آرزو کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو ابھارتی ہے، اسے نیک عمل پر ابھارتی ہے، اس کے اندر سے خوف اور مایوسی کو دور دھکیلتی ہے اور انسان کے دل میں امن و امان کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، جو ہر حال میں اپنے بندے کا خیال رکھنے والا ہے، خواہ بندہ نیک کام کر رہا ہو یا گناہ کے کام کر رہا ہو۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ رحمان کا یہ نام صرف رحمان کے لیے خاص ہے، اس لیے کوئی شخص اپنا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان سے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے کہ بندہ خود رحمان نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر رحمان جیسی صفت نہیں ہو سکتی، ہاں وہ رحمان کا بندہ ضرور ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر آیا ہے، تقریباً 45 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، اور قرآن مجید کی ایک سورت بھی اس نام سے ہے، سورۃ الرحمن، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کی ہیں، بہت ہی بہترین چیزیں۔ ان میں سے ایک ایک چیز کا نام لیا، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورت کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن۔ کون ہے رحمان؟ کون ہے رحم فرمانے والا؟ کون ہے مہربان جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے؟ گویا انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ رحمان نے پوری کی، لیکن ان میں سے سب سے بڑی ضرورت یعنی ضرورت ہدایت کہ انسان اس زندگی میں کس طرح اپنے عقل اور شعور اور ہوش و حواس کو صحیح طور پر استعمال کرے، کسی بھی کام میں کون سا راستہ اختیار کرے، اس نے اس کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو ایک صورت بخشی پھر ان کو راہ دکھائی۔ جس طرح اس نے پودوں کو سکھایا کہ انہوں نے کیا پیدا کرنا ہے، کیسے ظاہر ہونا ہے، جس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو اپنا کام سکھایا، اسی نے انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات دیا، بہترین طریقہ سکھایا، انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا اور قرآن کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد
خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی بات ہوئی کہ یہ بھی اس کی رحمت ہے. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، اسے اظہار خیال کرنا سکھایا، یہ بھی رحمان کی رحمت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، ان کو گن نہیں سکتا. اسی لیے سورۃ الرحمن میں بار بار اس آیت کی تکرار ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر رب عطا نہ کرے تو کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق انسان کو یا دوسری مخلوقات کو وہ سب کچھ دے نہیں سکتی. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا، جو بہت ہی مہربان، بہت ہی لطف و کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا رب ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہاں پر ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رحمان کے ساتھ مزید تاکید کے لیے صفت الرحیم کا بھی بار بار ذکر آتا ہے، یعنی اس کی رحمت خاص بھی ہے اور اس کی رحمت عام بھی ہے، اس کی رحمت انسانوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت حیوانوں پر بھی ہے، اس کی رحمت ماننے والوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت ان پر بھی ہے جو اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ایسی رحمت اور کس کے اندر ہوگی؟ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا ہے، اس نام کا ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت سے کچھ تعلیمات دی ہیں. مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض گھوڑے تو رحمان کے ہوتے ہیں اور بعض انسان کے اور بعض شیطان کے، اور رحمان کا گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے راستے میں باندھا جائے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کیا، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائی، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے زبان کو ذائقہ کی قوت دی کہ ہم مختلف چیزوں کو چکھ سکیں اور ان سے لطف اٹھا سکیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے صرف چکھنے کی نہیں، سونگھنے کی صلاحیت بھی دی تاکہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی فائدہ اٹھائیں. پھر اس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ کر بھی اس سے لطف اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح اس نے چھونے کی صلاحیت دی، اس کی مختلف طرح کی نعمتوں کو جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھوں سے چھو کر بھی ایک لذت حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اتنی بہترین قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور رب اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں. وہ رب رحیم قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رحمان کی ان نعمتوں کو، اس رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے. قرآن مجید میں آتا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب یہ منکر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. یعنی رحمان کی دی ہوئی ساری رحمت سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی رحمت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے. اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، وہ اس کی مہربانیوں کو محسوس نہیں کرتے، رحمان اپنی رحمت کرنا بند نہیں کرتا، پھر بھی وہ دن رات ان پر اپنی رحمت کرتا چلا جاتا ہے.
پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کے اس نام کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، جس میں سہیل بن عمر آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے، رحمان ہے، بہت بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم میں رحمان کو نہیں جانتا. یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جس کی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کی رحمت سے ہم چلتے پھرتے ہیں، جس کی رحمت سے یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی گئی، جس کی رحمت کی وجہ سے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی گئی، ہمیں عقل اور سوچنے سمجھنے کی قوت دی گئی، اسی کو انسان نہ پہچانے، اسی کی ناشکری کرے. تو کہنے لگا کہ میں رحمان کو نہیں جانتا، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں تم یوں لکھو بسمک اللہم، جیسے تم پہلے لکھا کرتے تھے. انسان کے لیے کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کو محسوس نہ کرے، کیونکہ یہی رحمت انسان کے اندر ایک رقت پیدا کرتی ہے، اپنے رب کا ایک قرب نصیب کرتی ہے. اس رحمت کا احساس بندے کے اندر بندوں کے لیے بھی مہربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور رحمان صرف الرحمان نہیں بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر اسے سینے سے لگانے لگا، اسے پیار کرنے لگا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، یعنی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے. یعنی جس طرح ایک والد یا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کی نگہبانی کرتی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ تم پر رحم آتا ہے جس طرح تمہیں اپنے اس بچے پر رحم آتا ہے، اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے اور اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی ان کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کو وہ ہنٹ کر لیتا ہے، ان کا شکار کرتا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ پلنے دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا. یعنی کسی بھی انسان کا جنت میں جانا صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، وہ اس کی رحمت کو لانے کا سبب بنتے ہیں. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کیا جن میں سے 99 اس کے اپنے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے زمین پہ نازل کیا. اسی وجہ سے اس ایک حصے کی وجہ سے جو اس نے پوری مخلوق کے اندر بانٹ دیا، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، اچھائی سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا، یعنی وہ جو ہر چیز کو پاؤں کے ساتھ دھکیل دیتا ہے وہ اپنے بچے کو نہیں دھکیلتا، اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو.
پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس ایک حصے کی واپسی اور اللہ کے دوستوں کو اس سے مکمل فائدہ پہنچے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے، قیامت کے دن یہ بھی اپنے 99 حصوں میں ڈال کر 100 پوری کر کے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں پر نچھاور فرمائے گا. تو آپ سوچئے کہ پھر وہ کیسا انعام ہوگا، کیسا اکرام ہوگا، کیسا احسان ہوگا جو وہ اپنے بندوں پر کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے. یعنی ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن وہ خاص اس کے دوستوں کے لیے ہوگی. وہ دوست کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں راضی کرتے ہیں، اس کے احکامات پر چلتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھتے ہیں، اس کی رضا کو اپنی رضا کے آگے رکھتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تمام کر دے گا. قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں پر بھی کچھ رحمت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں، ان پر تو نہ موت آئے گی اور نہ ہی انہیں کوئی زندگی نصیب ہوگی. البتہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا انہیں جہنم میں موت دے دے گا. پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کر لے جائے گا. وہ لوگ ایک خصوصی نہر میں جس کا نام نہر حیات ہے یا نہر جنت، وہاں غسل کریں گے اور ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمت اپنے دوستوں کے لیے تو خاص ہوگی، لیکن اس کی اس رحمت سے کچھ وہ بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو اس کے نافرمان ہیں، جن کے پاس کوئی ایک بھی نیکی یا کوئی ایک بھی فرما برداری کا کام نہیں تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو. یہ بندے کو جو نیند کی صلاحیت بخشی ہے، سونے کی جو توفیق دی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے. اور جب رات آ جاتی ہے، رات کا اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے اور ہر چیز سکون پکڑتی ہے، تو اپنے بندوں کو بھی رب سلا دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت کی علامت ہے. اور پھر دن کو اس نے روشن بنایا، کس لیے؟ تاکہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اپنے رزق کو تلاش کر سکو، دنیا میں کام کاج کر سکو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے، یہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. وہ صاحب اقتدار ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کے باوجود مہربان ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جب کسی انسان کو کوئی اقتدار ملتا ہے یا کوئی طاقت ملتی ہے تو عموماً وہ ظالم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ بلند مقام کس کے پاس ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے. عام طور پر بندوں کے اندر زیادہ تر وہ مہربان ہوتے ہیں جو اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کر رہے ہوتے، یا تو فطرتاً ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی، یا پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی قوت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو عام طور پر وہ مسکین ہو جاتے ہیں یا پھر نرم مزاج ہو جاتے ہیں. بائی چوائس بہت کم لوگ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی، یعنی ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، وہ تو بندوں کے ساتھ مہربانی کی خو کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے، کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو معاف بھی کر دے گا. یعنی ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے،
لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے. جب ناراض کر چکتے تو وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. اس کی رحمت کو دیکھیے, پھر وہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ, اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی. دنیا میں یہ ساری نعمتیں, یہ رحمتیں تو سب کے لیے عام ہیں, لیکن ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ جب بندوں میں فرق کر دیا جائے گا. ایک طرف اس کے اطاعت گزار بندے ہوں گے جن پر وہ اپنی ساری نعمتیں اور رحمتیں پوری کرے گا, اور دوسری طرف اس کے گناہگار بندے ہوں گے. ان گناہگاروں میں سے بھی وہ بہت کو بخش دے گا, ہاں صرف ان کو چھوڑ دے گا جو شرک کرنے والے ہوں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ہاں شرک تو شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں کہ اگر تم اس کے ساتھ دعا کرو تو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا. اے معاذ یہ پڑھا کرو, اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. اے اللہ بادشاہت کے مالک, تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے, جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے, اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا اور آخرت کا رحمان اور رحم کرنے والا ہے. تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے, اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے, یعنی جسے چاہے دونوں جگہ دے اور جن سے چاہے روک لے, کیونکہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما. کیا خوبصورت انداز ہے. یا رب تو مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے, پھر میں کسی اور کی طرف نہ دیکھوں, تو ہی اپنا کرم فرما دے. تو جو شخص اس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر سے بڑے سے بڑا قرض اتار دیتے ہیں, خواہ احد پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو. نماز کے دوران 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی, اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. اسی طرح قرآنی دعاؤں میں بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. والدین کے لیے خاص دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اپنے بندوں کو, وہ بھی رحمت ہی کی دعا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا, یعنی جیسے یہ میرے لیے مہربان تھے تو ان کے لیے مہربان ہو جا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما, اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, تو رب کی رحمت جوش میں آ گئی, اور ان کی تکلیف جو پچھلے 18 سال سے ان کے لیے باعث اذیت تھی, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تکلیف کو اس دعا کی وجہ سے دور کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے, اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان پر جس بھی قسم کی مشکلات ہوں اور اس کے جیسے بھی حالات ہوں, اور وہ جتنا بھی گناہگار ہو, اس نے کوئی بھی اگر زندگی میں زیادتی کی ہو تو اسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسے رب کو یا رحمان کہہ کر اس کی رحمت کا مطالبہ کرنا چاہیے, اس کی رحمت کو جوش میں لانا چاہیے, اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے, اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کبھی بھی شیطان اگر دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی, تو اس خیال کو جھٹک دیجیے. بندہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر رحمان ہے,
اس لیے میں اسی کے در پر جھک جاؤں گا، اسی سے مانگوں گا اور وہ مجھ پر ضرور رحم فرمائے گا. پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ پکارتے رہیے، رب کی رحمت کو محسوس کریں، خود اپنے وجود اور خود کو ملنے والی نعمتوں کی پہچان کریں، ان کو شمار کریں، ان کا احساس کریں، پھر اپنے گناہوں کو دیکھیں اور پھر اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو رحمان کو پسند ہو، تاکہ ہم عباد الرحمان بن جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. دوسرے لفظوں میں زمین پر رحم کرتے ہوئے، پاؤں مار کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، آہستگی سے چلتے ہیں، وہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے، لا علم لوگوں سے ان کی بات ہوتی ہے، یا لا علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں، یا کوئی جھگڑا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی برتتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں، ان کے ساتھ سخت باتیں نہیں کرتے. قالوا سلاما، ان پر سلامتی بھیج کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں، بات کو طول نہیں دیتے. یہ ہیں ان بندوں کی خصوصیات جو اپنے رب کی رحمت کو پہچانتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی رحمت کو پکار سکیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت کی جگہ ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا غلط مطلب نہیں لیتے، بلکہ اس کی رحمت کے تقاضے کے طور پر ایسے کام کرتے ہیں، ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ جس سے اس کی رحمت سے وہ محروم نہ رہ جائیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، رحمان کے بندوں کی اور کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ بندے ہوتے ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. رحمان کے بندے وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ان کے ساتھ اچھا کرے اور ان کے لیے بھی جو ان کے ساتھ اچھا نہ کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی مہربان تھے کہ شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے. یعنی جو ایمان نہ لائے، جو آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہنے والے تھے، آپ ان کے لیے بھی روتے تھے، ان کے لیے بھی درد محسوس کرتے تھے. تو رحمان کا بندہ وہی ہوتا ہے جو سارے اہل زمین پر مہربان ہوتا ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے کاٹے گا اللہ اس سے تعلق کاٹ لیں گے. اور فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے رہتے ہیں. پھر انسان کی یہ رحمت صرف گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے. یعنی جو جتنا کمزور ہو اس کے ساتھ اتنی ہی مہربانی کا سلوک ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما. آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو گویا چھوٹے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ. پھر فقراء اور مساکین کے ساتھ، بعض اوقات ہم کوئی بیمار ہو، کوئی دکھی ہو، تکلیف میں ہو، اس کے ساتھ پھر بھی مہربانی کا سلوک کر لیتے ہیں.
لیکن عموماً سوسائٹی کے محروم طبقات فقراء اور مساکین کے لیے نہیں سوچتے. حالانکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مجھے میرے خلیل نے 5 باتوں کا حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے دوست تھے انہوں نے 5 چیزوں کا حکم دیا. نمبر 1 مساکین پر رحم کرنے اور ان سے قریب رہنے کا. نمبر 2 اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا. نمبر 3 صلہ رحمی کرنے کا کہ اس کو نہ توڑا جائے. نمبر 4 حق بات یعنی سچ بات کہنے کا خواہ وہ تلخی کیوں نہ ہو، اور یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں. پھر اسی طرح پرندوں اور جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک جانور کو ہی ذبح کرنا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، پیار سے اور اچھے طریقے سے. آپ نے فرمایا اگر تم بکری کے ساتھ شفقت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کا احساس کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. بچے کی ماں پر رحمت کرتے ہوئے یا بچے پر رحمت کرتے ہوئے کہ وہ اپنی ماں کے لیے پریشان ہو رہا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس کے اندر رحم کا جذبہ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوزخ پیش کی گئی تو اس میں آپ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھ رکھا اور اس پر رحم نہ کیا اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ ڈھونڈ کر کھا لے. تو خواہ کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو لیکن اگر وہ بندوں پر رحم نہیں کرتا تو وہ رحم کا مستحق نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.